کمرے سے نکلتے ہی فرمان بغیر شرٹ کے بٹن لگائے اسے یوں ہی اپنے جسم پہ پہن کر سیدھا اسی اسپیشل روم میں آ گیا جہاں وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کی ڈبی نکالے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اسے پینے لگا۔ مسلسل آدھے گھنٹے سگریٹ نوشی کے بعد بھی اسے اپنے اندر کی گھٹن اور تکلیف سے نجات نہ ملی۔ جب بھی وہ اذیت کی انتہا پہ ہوتا تھا انہی چیزوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے فرمان نے شراب کو ہاتھ لگانا گویا خود پر حرام کر لیا تھا۔ لیکن آج بھی تو اسے اذیت ملی تھی۔ اب یہاں کو اس حال میں دیکھ کر تبھی تو وہ یوں سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو پرسکون کرنے کی سعی میں مصروف تھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کا عشق، اس کی ابیحا آج اس کی بدولت رو رہی تھی، اسے خوف کھا رہی ہے۔ اس نے آخر کیسے اپنی محبت کو اذیت دے دی؟ کتنی دیر فرمان انہی سوچوں میں غرق رہا جب اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی لہو رنگ آنکھوں کو زور سے بند کرنے کے بعد سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے پاؤں سے مسلتا اٹھ کر تیزی سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہلکے سے دروازہ کھول کر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ابیحا بیڈ پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی دکھائی دی۔ بیہو یار پلیز مجھے معاف کر دو، رونا بند کر دو یار، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمان ابیحا کے قریب جا کر اسے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے پہ رکھتے اسے بولا۔ وہی فرمان کا لمس پاتے ہی ابیحا نے اپنا سر اٹھا اور پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت بیڈ کی ٹیک سے لگ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ ابیحا نظریں جھکائے فرمان سے بولی۔ وہی فرمان اس کے قریب ہوا اور اسے کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا کیا ہے تمہیں بیہو یار، بتاؤ تو صحیح۔ فرمان کو اب یہ لگنے لگا کہ ابیحا اس کی بات پر اتنا کیسے ڈر سکتی ہے، ضرور کوئی اور وجہ ہے جو فرمان کی غربت میں خوف محسوس کر رہی ہے، اسی لیے فرمان سے سوال کرنے لگا۔ خوف آ رہا ہے مجھے آپ سے، بھول نہیں پا رہی ہوں میں اس بھیانک رات کو جب آپ نہیں تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوکا درندہ ہو جس نے مجھے ساری رات نوچا۔ منتیں کرتی رہی، میں معافیاں مانگتی رہی، کتنا کہا کہ چھوڑ دے مجھے، مگر نہیں۔ تب تو پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا تھا جو کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ چلے جائیں یہاں سے ورنہ یہ دل بند ہو جائے گا میرا، پلیز جائیں۔ ابیحا مسلسل ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے فرمان کو اپنے خوف کی اصل وجہ بتانے لگی۔ وہی فرمان کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا تھا، وہ تو خود تک سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن اسے اپنی بیہو کو سنبھالنا بھی تو تھا، اس کا خوف دور کر کے اپنی محبت کی انتہا کا یقین بھی تو کروانا تھا اسے۔ اس لیے اس نے کچھ سوچتے ہوئے ابیحا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بیہو یار مجھے معاف کر دو پلیز، میں جانتا ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کرو جو سب کچھ بھولنے کی۔ کیسے بھول جاؤں میں؟ ہاں آخر بولے کیسے؟ وہ بھی تو تب ہوا جو کچھ بھی ہوا، اسے بھلانا ناممکن ہے، نہیں کر سکتی میں۔ فرمان کے بولنے کی دیر تھی، ابیحا فرمان کو دھکا دے کر چیختے ہوئے زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ ابیحا کو ایسی حالت میں دیکھنا فرمان کو تیز دھار چھری سے ذبح کرنے کے مترادف محسوس ہوا تھا۔ بیہو پلیز یار مت رو، تمہاری آنسو مجھے کتنی تکلیف دے رہے ہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ اچھا تم خود ہی بتا دو کہ کیسے تمہارا یہ خوف دور ہوگا، کیسے تم پہلے جیسی نارمل ہو جاؤ گی؟ بولو یار، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ابیحا کے قریب آ کر ایک دفعہ پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمان نے اسے کہا تو ابیحا نے اپنی نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں معلوم، بس مجھے تنہائی چاہیے، تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جائیں آپ یہاں سے پلیز۔ ابیحا نے ایک بار پھر سے فرمان کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا، جبکہ فرمان نے کچھ سوچتے ہوئے زور سے ابیحا کے ہاتھ تھام کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ لیکن میں جانتا ہوں بیہو کہ سب کیسے ٹھیک ہوگا، کس طرح تمہارا یہ خوف دور ہوگا جو تمہیں مجھ سے اور میری غربت سے آ رہا ہے، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میں جو کروں بس تم خاموش رہنا، صرف آج رات کے لیے خود کو میرے حوالے کر دو۔ تم دیکھنا بیہو کہ میری محبت، میری چاہت، میری دیوانگی تمہارے ہر دکھ، ہر تکلیف کو کیسے ختم کر دے گی۔ آج علم ہوگا تمہیں کہ ملک فرمان کا عشق، اس کا ٹوٹ کر چاہنا، اس کی محبت کتنی انمول اور کھری ہے۔ فرمان نے بولنے کے ساتھ ہی ابیحا کے بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، وہیں ابیحا بھی مکمل خاموش
بغیر کوئی حرکت کے یوں ہی بیٹھی رہی۔ جب فرمان نے اسے کچھ دیر بعد خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے تمام چہرے پر محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا، اس سارے عمل کے دوران ابیحہ کی آنکھیں مکمل بند تھیں، جنہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے فرمان بہت نرمی کے ساتھ ابیحہ کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا اور کتنی ہی دیر یہی عمل دہراتا رہا، جبکہ ابیحہ نے اب کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اور یہی بات فرمان کو اپنی مرضی کرنے پر اکسا رہی تھی، یعنی اس کی بیوی نے اسے اجازت دے دی تھی۔ یوں ہی ابیحہ کے نازک ہونٹوں کو اپنے گرفت میں لیے فرمان اپنی شرٹ، جس کے بٹن تو ویسے ہی کھلے ہوئے تھے، اسے اتار کر زمین پہ پھینکا اور ساتھ ہی ابیحہ کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ابیحہ کی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھلتے ہی وہ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ تب فرمان اس نرمی کے ساتھ ابیحہ کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہوئے اس سے الگ ہوا اور پھر آہستہ سے ابیحہ کی شرٹ کو اس کے وجود سے جلا کر کے زمین پہ پھینکا۔ ابیحہ دل و جان سے کانپ اٹھی تھی، اس کا لرزتا ہوا وجود فرمان سے چھپ نہ پایا تھا اور ساتھ ہی فرمان کی آنکھیں بھی ابھی بھی مضبوطی سے بند تھیں۔ ابیحہ کی آنکھیں ابھی بھی مضبوطی سے بند تھیں۔ تبھی فرمان اس کے شرمانے اور خوفزدہ ہونے پر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اپنے اوپر کمفرٹر کھینچ کر ابیحہ پر جھک گیا اور ساتھ ہی اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے ہوئے سینے کو اپنے لبوں سے معتبر کرنے لگا۔ ابیحہ کی بھی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ سینے کے بعد فرمان کا رخ اس کے پیٹ کی طرف تھا، جہاں اس نے کتنی ہی دیر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑی، وہیں ابیحہ اس کی اس حرکت پہ بے چین ہو رہی تھی۔ ابیحہ کی حالت سمجھتے ہوئے فرمان ابیحہ پر جھکا اور باقی کے کپڑوں کو بھی اس کے وجود سے الگ کرنے کے بعد اس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی محبت لٹانے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے دنیا جہان سے غافل رہے۔ فرمان کا ہر ایک عمل محبت سے بھرپور تھا، اس وجہ سے فرمان کی تمام شدتوں میں بھی ابیحہ اپنا سکون محسوس کر رہی تھی۔ یوں ہی کتنی دیر مزید ابیحہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے بعد فرمان اس سے جدا ہوا اور اپنی شرٹ ابیحہ کو پکڑاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، تو ابیحہ بھی فرمان کی شرٹ پہن کر کروٹ بدل کر لیٹتے ہوئے سو گئی۔ تب فرمان ابیحہ کے قریب ہوا اور پیچھے سے اس کے بال گردن سے ہٹانے کے بعد اسے چومتے ہوئے ایک ہاتھ ابیحہ کے پیٹ پہ رکھ کر گہری نیند سو گیا۔ گھڑی صبح کے 10 کا ہنسا دکھا رہی تھی، مگر ابھی تک فرمان اور ابیحہ گہری نیند میں مبتلا سو رہے تھے۔ جب اچانک ابیحہ کی آنکھ کھلی تو سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی۔ جب اسے اپنے پیٹ پر فرمان کا ہاتھ موجود پا کر وہ گردن موڑ کر فرمان کو سوتا ہوا پا کر ہلکا سا شرمائی اور پھر نرمی کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے واپس کمفرٹر سے باہر نکلنے لگی، تو فرمان نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے سینے پہ گرا لیا۔ یار مت جاؤ، کچھ دیر اور سو لیتے ہیں، آج ہی تو سکون سے نیند آئی ہے مجھے۔ فرمان کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر ابیحہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہ بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ فرمان ٹائم دیکھے کیا ہو رہا ہے، پہلے ہی مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اتنی دیر سونے پر، پلیز جانے دینا، سچ میں بھوک بھی بہت لگ گئی ہے مجھے۔ ارادہ تو فرمان کا ابیحہ کو چھوڑنے کا نہیں تھا، مگر پھر ابیحہ کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے اس نے ابیحہ کی پیشانی چوم کر اس کے کمر پر سے ہاتھ اٹھا لیے، جس سے وہ ابیحہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ تو ابیحہ بھی ہلکا سا مسکرا کر فرمان کی شرٹ جو وہ رات کو پہنے ہوئے تھی اس کے ساتھ ہی زمین سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہانے کے بعد جب ابیحہ واپس کمرے میں آئی تو فرمان ابھی تک بیڈ پر کمفرٹر میں سر گھسائے ہوئے سو رہا تھا۔ تب ابیحہ ایک لمبی سانس بھر کے بیڈ کے قریب گئی اور کمفرٹر فرمان کے چہرے سے ہٹا کر اس کو جگانے لگی، جو آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ فرمان اٹھے بھی، کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو سوتے ہوئے، پلیز جلدی سے فریش ہو جائیں تاکہ ہم بریک فاسٹ کر سکیں۔ ابیحہ کو اکیلے کمرے سے باہر نکلتے شرم آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت تک سلمیٰ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھی اور باقی سب ملازم بھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے تھے، یعنی تو ان سب کی موجودگی میں ابیحہ کا فرمان کے کمرے سے باہر نکلنا اسے عجیب لگا تھا، ساتھ ہی ڈھیروں شرم نے اسے آن گھیرا تھا۔ اسی وجہ سے وہ فرمان کو اٹھنے پر فورس کر رہی تھی، لیکن فرمان بھی اس کی کیفیت بھانپ گیا تھا، اسی لیے اسے شرارت سوجنے لگی۔ میں تو ایسے نہیں اٹھنے والا، اس کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی، ایک پیاری سی کسی کی صورت میں۔ یوں ہی آنکھیں بند کیے فرمان نے کہا تو ابیحہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر کوئی نہیں ملنے والی آپ کو کسی ویسی، رات کو آپ کی مرضی چلی تھی مگر اب نہیں، چپ چاپ اٹھ جائیں جلدی سے۔ ابیحہ کا صاف انکار سن کر فرمان نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر ابیحہ کو دیکھا، جو منہ سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے، کسی ہی تو مانگی ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتی، بہت ظالم ہو تم۔ فرمان کے شکوے کرنے پر ابیحہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ تو کچھ دیر تک فرمان کو دیکھنے کے بعد بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت اٹھیں، سوئے رہیں رات تک،
جا رہی ہوں میں اکیلی باہر، روٹھے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے بیہا دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب فرمان نے لبک کر بیہا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے فرار کے تمام رستے بند کر دیے۔ سوچ لو بیہو بیبی، اب تو صرف ایک کس مانگ رہا ہوں، اگر نہ ملی تو اپنی منمانی کرتے ہوئے کچھ اور بھی کر سکتا ہوں جو تمہیں اس وقت بالکل پسند نہیں آئے گا، اور تب میں تمہاری بھوک کا بھی احساس نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس وقت صرف اپنی بھوک مٹانے سے مطلب ہوگا۔ فرمان نے بیہا کو ڈرانے چاہا جس میں وہ اگلے ہی لمحے کامیاب بھی ہوگا کیا کیونکہ بیہا اس کے گال کو چوم چکی تھی۔ اب تو کر دیا نا کس، تو جانے دینا۔ اپنی کمر سے فرمان کے بازوؤں کو ہٹاتے ہوئے ابیہ نے کہا، لیکن وہ صرف ایک کوشش ہی رہی کیونکہ فرمان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ یہ کیا بیہو، تمہیں کس نہیں کرنا بھی نہیں آتا؟ یہ بچوں والی کسی نہیں کرتے یار، بڑوں والی کرتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہارے ٹیلنٹڈ شوہر ہے نا، سکھا دے گا تمہیں سب۔ بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے کروٹ بدلتے ہوئے ابیہ کو بیڈ پہ لٹایا اور خود اس کے اوپر ہوتے ہوئے ابیہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لیے چومنے لگا۔ یوں ہی سانسوں کا تبادلہ کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ ابیہ کی سانسیں رکنے لگی۔ تب جا کے فرمان نے ابیہ کے لبوں کو آزادی بخشی اور مسکرا کر اسے لمبے لمبے سانس لیتے دیکھنے لگا۔ یہ ہوتی ہے بڑوں والی کس، نیکسٹ ٹائم ایسے ہی کرنا، اوکے؟ چلو تم شرما لو، تب تک میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ ابیہ کے سرخ پڑتے چہرے اور جھکی ہوئی نظروں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولنے کے بعد فرمان بیڈ سے اٹھا اور وارڈروب کی طرف چلنے لگا۔ وہ اس وقت صرف جینز پہنے ہوئے تھا کیونکہ اس کی شرٹ تو بیہا باتھ روم میں ہی چھوڑ آئی تھی، اس لیے تب وارڈروب سے پہلے اپنے کپڑے لیے اور وہ باتھ روم میں بند ہو گیا، جبکہ ابیہ یوں ہی لیٹے فرمان کے متعلق سوچ کر شرماتے ہوئے اپنے چہروں کو ہاتھوں کی مدد سے چھپا چکی تھی۔ شام کے 7 بجے شادل نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گاڑی پورچ میں روکی اور غصے سے تن فن کرتا تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ آج معمول سے ہٹ کر وہ جلدی گھر واپس لوٹ آیا تھا، وجہ سارا کی بیوقوفی پہ آنے والے غصہ تھا۔ سارا کہاں ہو تم؟ ادھر آؤ ابھی۔ سارا جو خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک گاڑی کی آواز کے بعد شادل کے یوں اونچی بولنے پر خود کو بلانے پر ہڑبڑاتے ہوئے بھاگ کر کمرے سے باہر آئی تو اسے شادل سرخ چہرے کے ساتھ خود کو گھورتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا ہوا شادل، آپ ایسے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ کیوں ایک بات دماغ میں نہیں گھستی؟ مجھے کال کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں کیا تم نے ایسے؟ سارا کی بات کاٹتے ہوئے شادل 2 ہی قدموں میں اس تک پہنچا اور پھر اس کے بائیں بازو کو کہنی کے قریب سے دبوچتے ہوئے اس پر چیخا۔ وہیں سارا بیچاری تو اس کے انداز پر ہی ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں وہ آپ نے کال کیوں کاٹی؟ جواب تو دے دیتے۔ تیزی سے خود کو کمپوز کرتے سارا نے الٹا شادل سے سوال کر ڈالا۔ کیونکہ وہ کال میں نے نہیں اٹھائی تھی بیوقوف لڑکی۔ شادل کا دل تو سارا کو کھینچ کے ایک لگانے کا کر رہا تھا، مگر اس نے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ کیا تو پھر کس نے اٹھائی تھی وہ کال؟ شادل کا جواب سن کر سارا حیران ہی تو ہو گئی تھی۔ میرے دوست نے، جسے تمہاری کی جانے والی بکواس کے بدولت اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اب میں شادی شدہ ہوں۔ ایک جھٹکے کے ساتھ سارا کا بازو چھڑواتے ہوئے شادل نے دانت پیستا سارا کو گھورنے لگا، لیکن سارا کا چہرہ ویسے ہی بے تاثر رہا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ انہیں پتہ چل جائے، ویسے بھی یہ بات چھپانے والی نہیں ہوتی شاہ۔ سارا نے سنجیدگی سے شادل کو سمجھانا چاہا، جبکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سارا کا منہ ہی توڑ دے۔ یہ سب تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا؟ تمہاری وجہ سے کل وہ سب آ رہے ہیں یہاں لنچ پر۔ شادل نے سارا کو اپنی اور حسن کی ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا تھا۔ تو پھر یہ بری بات ہے کیا؟ سارا اب نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایڈیٹ، وہ سبھی وہی لوگ ہیں جن سے میں تمہیں چھپاتا پھر رہا ہوں۔ جان سے مارنا چاہتے ہیں وہ تمہیں۔ اب اس سب سے تمہیں بچانے کی خاطر مجھے شادی کرنی پڑی، لیکن آج شادل کا غصہ مزید پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ ریلیکس شاہ، کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، تو دشمنی بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے مجھے شاہ، کیونکہ اب آپ میرے ساتھ ہو، میرے محافظ۔ سارا نے ایک بار پھر سے شادل کو سمجھانے کی صحیح کی اور بدلے میں اسے شادل نے سخت گوری سے نوازا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ان کے سامنے آنے کی۔ تو پھر کیا کہیں گے آپ انہیں؟ سارا نے حیرانگی سے سوال کیا تھا۔ کچھ بھی کہہ دوں گا، مگر تم ان کے سامنے مت آنا، سمجھی؟ سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شادل نے اسے جواب طلب کیا۔ وہیں سارا شادل کو
خود کی اتنی فکر کرتے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ہائے صدقے شاہ، میری اتنی فکر کہ لو شف تو نہیں ہو گیا آپ کو مجھ سے؟ شوق نظروں کے ساتھ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا نے سوال کیا، جب شادل نے سنجیدگی سے اسے گھورا تھا۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ وہ تو جو مجبوری پیچھے پڑ گئی ہے اسے ہی سنبھالتا پھر رہا ہوں میں۔ شادل کے کاٹدار لہجے سے سارا کو تکلیف تو بہت ہوئی، مگر وہ خود کو سنبھالنا جان گئی تھی۔ اب اس کا واحد سہارا شادل ہی تو بچا تھا۔ چلے جو بھی ہے، کسی بھی بہانے آپ کو فکر تو ہے میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ اب غصہ چھوڑے اور کھانا کھا لیں، سچ میں مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے سارا نے شادل سے کہا، لیکن وہ اب اپنے چہرے کا رخ موڑ چکا تھا۔ تو جا کے کھانا کھا لو، روکا تھوڑی ہے میں نے تمہیں۔ لو، ایسے کیسے کھانا کھا لوں؟ جب تک میرے سرتاج بھوکے رہیں گے تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ سارا کا انداز صاف ضد لیے ہوئے تھا، لیکن شادل کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ تم مت کھاؤ، مجھے کبھی تمہاری کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھی؟ انتہائی نفرت سے بولنے کے بعد ہی شادل اپنے کمرے میں گھس گیا، جبکہ سارا نے ایک کرب بھری نظر اس کے پشت پر ڈال کر خود بھی اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ یونیفارم تبدیل کر کے فریش ہونے کے بعد جب شادل باہر لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے سارا کہیں بھی دکھائی نہ دی، اور کچن میں جا کر دیکھنے پر اسے کھانا بھی ویسا کا ویسا ہی پڑا نظر آیا۔ یعنی سارا میڈم اپنی ضد کی پکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے شادل نے کھانا اٹھایا اور کچن میں ہی پڑی 2 کرسیوں کے ساتھ موجود چھوٹی سی ٹیبل رکھ کے کھانے لگا، لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی وہ جان بوجھ کر گلاس زمین پہ گرا چکا تھا، جس کی آواز سن کر سارا فوراً بھاگ کے کچن میں آئی تو اسے شادل بریانی کے ساتھ مکمل انصاف کرتا ہوا دکھائی دیا۔ شادل کو کھاتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں ہی چھپاتے سارا خود بھی جا کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور شادل کی ہی اس کے لیے رکھی ہوئی دوسری پلیٹ میں بریانی نکال کر کھانے لگی، جبکہ اس کا دل تھا کہ وہ ایک بات پر ہی نہ جانے کتنا خوش ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر شادل اپنے کمرے میں گیا اور حسن کو کال کر دی۔ یار حسن، میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، اس کی والد کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب تم سب کو کل آنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بات کرنے کے بعد جب بغیر حسن کا جواب سنے شادل نے کال کاٹ دی اور بیڈ پہ ٹیٹ لگا کے بیٹھتے ہوئے اپنا سر 2 انگلیوں سے دبانے لگا، تب اگلے ہی 5 منٹ بعد سے اسے دروازہ نوک کر کے سارا اپنے کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ قدموں کی آواز سن کر شادل نے سارا کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، جسے مکمل خاموشی کے ساتھ وہ بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے واپس کمرے سے نکل گئی، اور شادل بغیر کہے سارا کا یہ جان لینا کہ اسے اس وقت کافی کی کتنی ضرورت تھی، اس بات پر کچھ حیران ہوتا سارا کے متعلق الگ طریقے سے سوچنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر غصہ ہوتے کافی کا مگ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ صبح جب ابیحا کی آنکھ کھلی تو اسے فرمان اپنے بے حد قریب گہری نیند میں سویا ہوا دکھائی دیا۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، جس میں ابیحا خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ سوتے ہوئے وہ اس فرمان سے بالکل الگ تھا جس سے کبھی ابیحا نفرت کرنے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن یہ فرمان تو اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید نکاح کے 2 بول واقعی اتنے طاقت رکھتے تھے کہ ابیحا کو اب فرمان سے محبت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اپنے دل کا معائنہ کر لینے کے بعد ایک شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ابیحا نے نرمی سے فرمان کی پیشانی کو چوما اور پھر آہستہ سے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ کل ہی تو اس نے اپنے کمرے سے تمام چیزیں فرمان کے کمرے میں منتقل کی تھی، کیونکہ اب یہی تو اس کا اصل ٹھکانہ تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ابیحا اپنے نم بالوں کو ٹاول سے خشک کرتی ڈریسنگ روم ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کرنے لگی، جب اس کی نظریں ابھی بھی شیشے میں نظر آ رہے فرمان کے عکس پہ پڑی تھی، جو کافی گہری نیند میں مبتلا سو رہا تھا۔ فرمان اٹھ جائے، فریش ہو جائے، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ فرمان اٹھے نہ۔ 2-3 دفعہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی کھڑے فرمان کو جگانے کے بعد جب وہ نہ جاگا تو ابیحا اس کے قریب جا کے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پھر سے بولی، جب اچانک فرمان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر بیڈ پہ گرا دیا اور خود فوراً اس کے اوپر آتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ بیہو، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ جو کام رات کو مکمل نہ ہو سکا اسے ہم ابھی مکمل کر لیتے ہیں۔ بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے ابیحا کے نم بالوں کو اس کی گردن سے پیچھے کرتے ہوئے وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے، جبکہ وہ فرمان کے سینے پہ دباؤ ڈال کے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے فرمان، یہ رومانس کا وقت نہیں ہے۔
تو مت کریں پلیز، میں بھی ابھی نہائی ہوں نا، بلکہ آپ بھی فوراً اٹھیں اور فریش ہو جائیں، میں جا رہی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے، جلدی سے آ جائیں۔ ابیحا نے بولنے کے ساتھ ہی فرمان کو خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یار بیہو، یہ کیا بات ہوئی؟ بہت ظالم ہو تم، منہ بناتے ہوئے فرمان نے دہائی دی، جبکہ ابیحا اس کے اس انداز پر زور سے ہنس پڑی تھی۔ ہنس لو، بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ کوئی بات نہیں، رات کو میری مرضی چلے گی، پھر دیکھوں گا میں کیسے بچ پاتی ہو تم مجھ سے۔ تب تو فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ فرمان کو سجیتا ہوتا دیکھ کر ابیحا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور ابیحا کو ڈرتے دیکھ کر فرمان مسکراتے ہوئے خود بھی وارڈروب سے کپڑے لیے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا جب سارا لان میں پانی کا پائپ تھامے پودوں کو پانی دے رہی تھی، جب اچانک گیٹ پہ اسے دستک سنائی دی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے سارا نے جا کے گیٹ کھول دیا تو اسے اپنے سامنے 2-3 اونچے لمبے مرد دکھائی دیے۔ بھابھی، آپ شادل کی وائف ہیں رائٹ؟ ابھی سارا کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ظہیر شادل کے ایک دوست نے اسے سوال کیا، جس کا جواب سارا نے بے دھیانی میں سر کو ہاں میں جنبش دیتے ہوئے دیا، اور ساتھ ہی گیٹ سے دور ہٹتے ہوئے ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ سب سارا کو پہچان ہی نہ پائے تھے، کیونکہ سارا کو لیا اب کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بہت سادہ رہنے لگی تھی اور پہلے کی نسبت اب کافی کمزور ہو گئی تھی۔ زرد چہرے کے ساتھ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، اور اپنے والد کی موت کا صدمہ سہنا کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں، اس لیے سارا کے راستہ دینے پر وہ سب تیزی سے گھر میں داخل ہوئے جب انہیں شادل اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے شادل رف سے حلیے میں تھا، مگر اچانک ان سب کو اپنے گھر میں دیکھ کر شادل حیران رہ گیا۔ حیران کیا ہو رہا ہے تو؟ ہم نے سوچا کہ بعد میں بھی تو جانا ہی ہے، کیوں نہ صبح صبح ہی آ جائیں۔ شادل کو دیکھ کر ہنستے ہوئے حسن کہتا جا کر لاؤنج میں موجود صوفے پہ بیٹھ گیا، اور اسے بیٹھتا دیکھ کر باقی سب بھی وہیں براجمان ہو گئے۔ شادل کی حیرانگی اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی نظر گھر میں داخل ہو کر کچن کی طرف جا رہی سارا پر پڑ گئی تھی، جس نے بغیر پوچھے گیٹ کھول دیا تھا۔ یار، سب کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد سارا نے اسے ٹیبل پہ لگا دیا اور آ کر خوش کپیوں میں مصروف شادل اور سب کو بلانے لگی۔ خوشگوار ماحول اور ہلکی پھلکی سی باتوں کے درمیان ناشتہ کیا گیا، اور جانے سے پہلے سبھی نے سارا کی تعریف کی تھی۔ بقول اس کے شادل جیسے سڑیل انسان کو اتنی ہنرمند بیوی مل گئی جو حسن کے مقابلے میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اچھا شادل، یہ تو بتا، تو نے رات کو کہا تھا کہ بھابھی ابھی میکے چلی گئی ہیں، تو کیا اب اتنی جلدی وہ واپس بھی آ گئی؟ جب شادل ان سب کو گیٹ پہ چھوڑنے گیا تو اچانک حسن نے شادل سے سوال کیا، جس کا جواب تو کیا ہی دینا تھا شادل نے، کیونکہ وہ شرمندہ ہی اس قدر ہو گیا تھا۔ بس ہلکا سا مسکرا کر سر ہلانے کے بعد اس نے گیٹ بند کر دیا اور گھر میں داخل ہو کر صوفوں کے قریب شیشے کی میز پہ پڑا شو پیس اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ شور سن کر سارا ڈر کے بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی تو شادل نے لپک کر اسے بالوں سے دبوچ کر سارا کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتی ہو نا تم؟ مجھے ذلیل کروا کر سکون ملتا ہے تمہیں؟ تمہاری وجہ سے آج میری ان سب کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، کوئی اندازہ بھی ہے تمہیں؟ بہت شوق چڑھا ہوا ہے نا تمہیں اپنی نمائش کروانے کا، یہی بات ہے نا؟ جواب دو مجھے۔ سارا کے بالوں پر شادل کی پکڑ ہر گزرتے لمحے سختی آتی جا رہی تھی، وہی سارا درد سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ شاد چھوڑے مجھے پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، بھرائی ہوئی آواز میں سارا شادل سے بولی تو وہ مزید سارا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو تم، میری سب سے بڑی، جسے نہ تو نگل پا رہا ہوں نہ ہی تھوک۔ غصے سے پھنکارتا شادل نے سارا کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس کی کہنی پر بھی بہت بری طرح چوٹ آئی تھی، جس سے وہ درد سے چیخ اٹھی تھی، لیکن اس دشمن جان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے تو بس ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اور یوں ہی سارا کو سسکتا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ میں ابیحا نے ناشتہ تیار کر لیا، اور اب وہ پھر سے کمرے میں جا کر فرمان کو بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اچانک سے فرمان آتا ہوا دکھائی دیا۔ سیاہ کرتا شلوار، صاف ستھرے روشن چہرے کے ساتھ وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ یہ رنگ اس کا پسندیدہ بھی تھا، اور کچھ یہ رنگ اس پر جچتا بھی بہت تھا، جیسے اس کے لیے ہی بنا ہو۔ اسی وجہ سے فرمان کے تیز تر کپڑے اسی رنگ کے ہوتے تھے۔ کافی دیر تک ابیحا یوں ہی دیوانہ وار فرمان کو دیکھتی رہی، جب اچانک وہ ابیحا کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کوئی بہت حسین لگ رہا ہے آج تو، ارادہ تو ٹھیک ہے نا میڈم؟ یوں
محبت سے دیکھو گی تو بول رہا ہوں میں بیہو، پچھتانا تمہیں ہی پڑے گا۔ شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ مانی خیزی سے بولتا ہوا فرمان ابیہا کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا اور پھر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ابیہا بھی نظریں جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ اس کا دل تھا کہ ایک پل کے لیے بھی فرمان کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے انکاری تھا۔ بیہو یار، میں کیا سوچ رہا ہوں، آج ہم شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ایک دفعہ بھی میں نے خود تمہیں شاپنگ نہیں کروائی، اور ویسے بھی تمہیں صرف ان کلر کے کپڑے لے کر دینے ہیں جو میرے فیورٹ ہیں، بلیک اینڈ ریڈ۔ تو کیا خیال ہے چلیں؟ ناشتے سے فارغ ہو کر ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے فرمان نے سر جھکائے بیٹھی ابیہا سے سوال کیا تو بدلے میں وہ ایک نظر فرمان کو دیکھتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ سارا کو یوں دھکا دے کر شادل بے وجہ سڑکوں پہ ایک گاڑی بھگائی جا رہا تھا۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنے عمل پر شرمندگی ہونے لگی۔ آج تک کبھی اس نے کسی لڑکی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دی تھی، اور آج وہ یہ کام بھی کر چکا تھا۔ ابیہا اور بی جان کے جانے کے بعد وہ تو مکمل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے ہی بہت غصیلا اور بے حد خودغرض، اور اب کے عمل پر تو وہ خود بھی نظریں چرانے لگا تھا۔ اب جو ہو گیا تھا وہ تو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، تو اب شادل کا ارادہ سارا کو کوئی گفٹ دے کے سوری بولنے کا تھا، جس کے لیے اس نے اچانک اپنی گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی جانب موڑ لیا تھا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد فرمان ابیہا کو لیے شاپنگ مال میں موجود شاپنگ کر رہا تھا، جبکہ ایک ڈریس خریدتے ہوئے اس کا دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ اب تو ابیہا کے بھی صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ فرمان بس کر دے، کتنی شاپنگ کرنی ہے آپ کو؟ اتنے کپڑوں کا کیا کروں گی میں؟ اب کیا ساری دکان خریدنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے ابیہا نے فرمان کے بازو تھامے اس سے پوچھا تو وہ جو ایک نئی ڈریس اٹھانے والا تھا ابیہا کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں یار، ابھی ساری دکان بھی نہیں خریدوں گا میں، کیونکہ باقی کپڑے بہت برے رنگ کے ہیں، تو جو میرے فیورٹ ہیں وہ تو لینے دو یار۔ نہیں فرمان پلیز، بہت کر لی شاپنگ، بس کرے نا ابھی آپ نے اور بھی تو بہت کچھ لینا ہے، تو بس نا۔ ابیہا کی باقاعدہ منت کرنے پر فرمان منہ بناتے ہوئے ایک ہاتھ سے ابیہا کا گال کھینچا کاؤنٹر کی طرف چل پڑا اور ڈریسز سامنے رکھے بل بنانے کا کہا۔ نہیں ملک صاحب، آپ رہنے دیں پیسے، آپ کی دکان ہے، جو چاہے لے لیں، لیکن ہم پیسے نہیں لے سکتے آپ سے۔ دکاندار فرمان کو پہچان چکا تھا، اس لیے بل لینے سے منع کیا، اور فرمان کو اس کا یوں ڈرنا وہ بھی ابیہا کے سامنے بہت برا لگا، کیونکہ ابیہا کی حیرانگی وہ نوٹ کر چکا تھا۔ تب فرمان نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر دکاندار کے سامنے کیا۔ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے جو پیسے بنتے ہیں وہ کاٹو اور پیک کرو انہیں۔ بل پے کر کے اپنا کریڈٹ کارڈ واپس لیتے ہوئے ابیہا کو کچھ دیر کے لیے وہی دکان میں رکنے کا بول کر فرمان خود وہاں سے نکل گیا، اور 10 منٹ بعد واپس ایک شاپنگ بیگ اٹھائے آیا۔ پھر ابیہا کے کپڑوں کے بیگ لیے وہ اسے لیے باقی دکانوں میں گھس گیا۔ ابیہا نے پوچھا بھی کہ اس بیگ میں کیا ہے، مگر فرمان نے صرف سرپرائز ہے تمہارے لیے بول کر ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی، جس پر ابیہا کو مزید عجیب لگا، لیکن اس نے اگنور کر دیا۔ کافی ساری شاپنگ بیگز اٹھائے، جب مزید کی جگہ نہ بچی تو فرمان ابیہا کو لیے گھر جانے لگا۔ شاپنگ مال سے باہر نکل کر فرمان تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا تاکہ ان بیگز کو وہاں رکھ سکے، جبکہ ابیہا بھی اس کی حالت دیکھ کے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے تھی کہ اچانک پارکنگ ایریا میں ابیہا کو گاڑی سے باہر نکلتا ہوا شادل دکھائی دیا۔ شادل بھی ابیہا کو دیکھ چکا تھا اور ساتھ ہی حیرانگی سے ہل تک نہ پایا، ورنہ یہ شادل کی سوچ تھی کہ ابیہا کے ملتے ہی وہ کیا کچھ نہ کرے گا۔ وہیں ابیہا ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر تیزی سے اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی، اور فرمان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فرمان، وہ دکاندار آپ سے اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ اپنا دھیان بانٹنے کے چکر میں فرمان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ابیہا نے اس سے سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ بیہو یار، تمہیں ابھی بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر کتنی فیمس ہستی ہے؟ لیکن فرمان، انسان کو اپنی شخصیت اور پہچان ایسی بنانی چاہیے نا کہ آپ کو دل سے عزت اور محبت دے، نہ کہ ڈر کی وجہ سے۔ مجھے اچھا نہیں لگا آج یہ دیکھ کر۔ فرمان نے اپنی جانب سے بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا تھا، لیکن ابیہا وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بیہو ایک بات دھیان سے سنو میری، یہ جو دنیا ہے نا، یہ محبت اور عزت دینے کے قابل نہیں ہے۔ چپ رہنے والوں کو تو کچا چبا جائیں گے یہ لوگ، ان کے ساتھ ان جیسا ہی رویہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہر کسی کو ان کی اوقات دکھانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ میرے نزدیک صرف اور صرف تم ہو جس کی میں محبت عزت دونوں کرتا ہوں۔
اور کوئی نہیں۔ فرمان بھی اب سنجیدگی سے بات کرنے لگا، اور اب یہاں اس کی لاسٹ لائن پر بہت دکھی ہوئی تھی۔ صرف آپ کو ہی لگتا ہے فرمان، ورنہ ساری دنیا ہی نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں آپ کے سوا۔ یار بیہو، کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسے دکھی ہو رہی ہو؟ یار میرا کون سا کوئی اور رشتہ ہے تمہارے علاوہ؟ میری تو کل کائنات تم ہی ہو صرف۔ فرمان کے اقرار پر ابیہا کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ ایک سکون ملا تھا اسے جان کر کہ اسے بھی اس دنیا میں کوئی چاہنے والا ہے۔ فرمان، گاڑی روکیں پلیز ابھی۔ اچانک ابیہا کی گاڑی روکنے کا کہنے پر فرمان نے بریک لگا کر حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سامنے دیکھے، گول گپوں والا۔ میں دیوانی ہوں ان کی، چلے نہ جا کر کھاتے ہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ابیہا نے فرمان کو بھی آنے کا کہا تھا۔ نہیں بیہو یار، ایسی جگہ کی چیزیں نہیں کھاتے، یہ انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ تو چلو گھر۔ خود بھی گاڑی سے باہر آتے فرمان ابیہا کو سمجھانے لگا تھا۔ کیا ہو گیا فرمان، چلے نا، صرف تھوڑے سے کھا کے آ جائیں گے ابھی۔ زبردستی فرمان کا ہاتھ تھامے ابیہا گول گپوں والے کے پاس چل پڑی تھی۔ بھائی جلدی سے 2 پلیٹ گول گپوں کی بنا دے، تیکھے ہوں بہت زیادہ۔ ہنستے ہوئے گول گپے والے شخص سے بول کر ابیہا فرمان سے باتیں کرنے لگی، جبکہ ارد گرد موجود لوگوں نے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ کبھی پہلے ملک فرمان ایسی جگہ پر نہ پایا گیا تھا۔ فرمان کھائیں بھی۔ خود گول گپوں سے مکمل انصاف کرتے ہوئے ابیہا نے خاموش کھڑے فرمان سے کہا، جو صرف اسے دیکھ رہا تھا، چلیں منہ کھولیں آ۔ فرمان کے منہ کے قریب گول گپا کرتے ہوئے ابیہا نے زبردستی اسے کھلا دیا، اور وہ گول گپے کھاتے ہی فرمان منہ کھولے پانی مانگنے لگا، کیونکہ ابیہا نے کافی تیکھے گول گپے بنوائے تھے۔ فرمان، کیا ہو گیا؟ ارے کہاں ہے مرچی؟ ابیہا نے حیرانگی سے فرمان سے پوچھا، جبکہ تب تک گول گپوں والے سخت شخص نے فرمان کو کھٹا پانی پینے کو دیا تھا، جسے پینے کی دیر تھی فرمان کو مزید مرچی لگ گئی تھی، اور وہ غصے سے تن فن کرتا گاڑی کی جانب چل پڑا تھا۔ فرمان کو جاتے دیکھ کر ابیہا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ فرمان گاڑی کھولے پانی ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے نہ ملا تو وہ بیک سیٹ سے پانی کی بوتل ڈھونڈنے لگا، لیکن پانی گاڑی میں تھا ہی نہیں۔ فرمان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خود بھی ابیہا بیک سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھ کر فرمان کے قریب ہوتے اسے پوچھنے لگی، جس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی، ساتھ ہی آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ابیہا سے فرمان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جو اسی کی بدولت ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح فرمان کو سکون دے۔ تبھی بغیر کچھ سوچے سمجھے ابیہا نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فرمان کا چہرہ تھاما اور آنکھیں بند کر کے فرمان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور ٹھیک کچھ سیکنڈز کے بعد وہ فرمان سے الگ ہوئی تھی۔ جبکہ ابیہا کو خود سے دور ہوتے دیکھ کر فرمان نے تیزی سے ابیہا کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوبارہ سے ابیہا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا، اور جب تک فرمان کی جلن ختم نہ ہوئی تب تک فرمان نے ابیہا کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے نہ چھوڑا۔ ابیہا مسلسل سانس رکنے کی وجہ سے اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے دور کر رہی تھی، لیکن فرمان اسے مضبوطی سے تھامے سیٹ پر لٹا چکا تھا اور اپنی جلن مٹاتا رہا۔ کافی دیر بعد فرمان نے نرمی سے ابیہا کے لبوں کو آزاد کیا اور خود اٹھ بیٹھا تو ابیہا لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ فرمان، اتنی لمبی کس کون کرتا ہے؟ میری سانس رکنے والی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا مجھے آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ حلیہ ابیہا اپنا حلیہ درست کرتی لاپرواہی میں بول گئی، جس کا اندازہ اسے کچھ دیر بعد فرمان کے کہے پر ہوا تھا۔ یار اب تمہاری وجہ سے ہی تو مرچی لگی تھی، مجھے تو اسے ختم بھی تو تمہیں ہی کرنا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ارد گرد دیکھتے فرمان مسکرا کے بولا، اور آخر میں ایک آنکھ دبا کر فریحہ سے فرنٹ سیٹ پہ آنے کا بول کر گول گپے والے کو پیسے دینے چلا گیا۔ واپس آتے ہی فرمان نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن ابیہا مکمل خاموش بیٹھی گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا، مگر شادل اس پہر اکیلا اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ڈرنک کیے جا رہا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے 1 ماہ پہلے خریدا تھا کہ جب بھی اسے ڈرنک کرنی ہوتی یا اکیلے رہنے کا دل کرتا تو وہ یہیں آ جاتا تھا، مگر اب جب سے اس نے ابیہا کو کسی کی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا تب سے اسے ایک آگ لگی ہوئی تھی اس کے دل میں۔ دماغ الگ غصے کی زیادتی سے سلگ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ابیہا کو کچھ کر دیتا یا خود کو۔ کتنا ایڈیٹ ہوں میں، کس قدر پاگل ہوں، یہ سوچ سوچ کر گلٹ میں مبتلا تھا کہ نہ جانے ابیہا کس حال میں ہوگی، میرے گھر سے نکال دینے کے بعد کس در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، صحیح سلامت ہوگی یا نہیں۔ راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی مجھ پر انہی سوچوں کے زیر اثر۔ آدھے سے زیادہ شہر چھان لیا میں نے اسے ڈھونڈتے ہوئے، اور آج معلوم ہوا ہے مجھے کہ ابیہا تو بالکل صحیح اور خوش ہے، اور وہ تو اتنی خوش ہے کہ اپنے یار کے ساتھ عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اور میں اب بھی ٹارچر ہو رہا ہوں۔ مجھے ٹھکرا کر وہ
تو پرسکون ہے اور میں ابھی تک بے چینی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب وہ خوش رہ سکتی ہے تو میں کیوں خود کو اذیت دوں؟ میری زندگی کیوں برباد تو اس سے ہونا چاہیے، اور وہ ہوگی بھی۔ شدید غصے میں شادل پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی محبت جو کبھی ابیہا کے لیے تھی وہ اب نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسی غصے اور تیش کے ساتھ کچھ دیر تک مزید ڈرنک کر کے جب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تو اس نے اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب رخ کر لیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے لیکن ابھی تک شادل گھر نہ آیا تو سارا کو مزید پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ غصے سے اسے دھکا دے کر گیا تھا تب سے وہ خود کو چوٹ سے زیادہ اسے شادل کی فکر نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ اتنے غصے میں اپنا کوئی نقصان نہ کروا بیٹھے۔ ابھی نہ جانے وہ کب تک انہی سوچ اور پریشانی میں غرق رہتی جب اچانک اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی اس نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا، لیکن اپنے سامنے لڑکھڑاتی ہوئی چال چلتے گھر میں داخل ہوتے شادل کو دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ آج معمول سے ہٹ کر شادل نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی تھی، جس وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑا کے گرنے لگا تو سارا، جو شادل کی حالت سمجھنے میں مصروف تھی، اس نے تیزی سے شادل کی جانب بڑھ کے اسے سنبھال لیا تھا۔ شادل، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ کیا ہوا آپ کو؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ اس حالت میں واپس آئیں گے۔ شادل کی کمر میں بازو ڈال کر اس کے ایک بازو اپنے کندھے پر رکھے شادل کو سہارا دینے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چل کر سارا شادل کو کمرے میں لائی اور پھر اپنے بیڈ کی جانب لے جانے لگی، جب اچانک سے اسے شادل کی سانسوں میں الکحل کی بدبو آئی۔ شادل، آپ نے ڈرنک کی ہے؟ شادل کو بیڈ پر بٹھانے کے بعد سارا نے حیرانگی اور صدمے کی حالت میں اسے دیکھا۔ وہیں شادل، جو اپنا سر تھامے ہوئے تھا، سرخ آنکھوں کے ساتھ جو بند ہو رہی تھی، سارا کو دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، بولنے کے ساتھ ہی سارا واپسی کے لیے پلٹی جب اچانک شادل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور ساتھ ہی زور سے سارا کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تمہیں بھی مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے نا؟ کیا اتنا ہی برا ہوں میں کہ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ شادل ہلکی سی بھرائی ہوئی آواز میں سارا کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ وہ تو شادل کے منہ سے نکلنے والی اس بات پر ہی فوراً موم ہو گئی تھی۔ شادل، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پلیز ایسے مت سوچیں۔ میں کرتی ہوں آپ سے محبت، دل و جان کے ساتھ۔ میرا تو واحد رشتہ، میرا واحد عشق صرف آپ ہی ہیں۔ بہت ترسی ہوں میں آپ کی محبت کے لیے، بہت صبر کیا ہے آپ کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے، وعدہ ہے میرا، اور یہ وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گی میں۔ سارا ایک جذب کے عالم میں خود بھی بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ شادل کو اپنی محبت کا یقین دلانے لگی۔ وہیں شادل نے سارا کی بات سن کر یوں ہی اسے خود پر گرائے اس کی گردن سے بال پیچھے کرتے ہوئے اسے چومنے لگا۔ ساتھ ہی وہ سارا کی فراک کے زپ کو ایک ہاتھ سے کھولتے ہوئے اس کی فراک کندھے سے نیچے کرتے وہاں پہ اپنی محبت ثبت کرنے لگا۔ شادل کے لمس پر سارا کو جھرجھری سی آئی، وہ شادل کو بھی محسوس ہوئی۔ تب اس نے اگلے ہی لمحے سارا کو بیڈ پہ لٹایا اور خود اس کے اوپر آتے ہوئے سارا کے ہاتھ اپنی شرٹ پہ رکھتے اسے بٹن کھولنے کو کہا۔ شادل کی بات مان کر سارا ہلکے سے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ شرٹ کے تمام بٹن کھلتے ہی شادل اسے اتار کر ہوا میں اچھال دیا اور پھر سارا کے فراک کو اتارنے لگا۔ سارا شادل کے سنبل پر آنکھیں موند چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر یہ شادل کا امتحان تھا تو سارا خود کو اس کے حوالے کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ فراک چونکہ ابیہا کے سائز کی تھی تو سارا کو تھوڑی تنگ تھی، جو اترنے میں شادل کو تبھی اس کی مشکل پیش آنے پر سارا کے فراک کو پھاڑ دیا۔ وہیں سارا کی سانسیں بے ترتیب ہوتی بھاری ہونے لگی تھی۔ تب شادل سارا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھے لیے خود کو سیراب کرنے لگا۔ سارا بھی شادل کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ کافی دیر تک سارا کے لبوں سے اپنی تشنگی مٹانے کے بعد شادل اب اس کے کندھوں کے علاوہ سینے اور گردن کو متفر کر رہا تھا۔ سارا بھی کوئی حرکت کیے بغیر بس آنکھیں بند کی اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے کی سعی میں مصروف تھی۔ سارا کے بدن کو چومتے ہوئے شادل اب اس کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا اور
پھر کچھ دیر بعد سارا کے منہ سے ہلکی سی کران نکلی، جسے شادل نے سارا کے منہ پر ہاتھ رکھ کے روک دیا اور اپنے عمل پر قائم رہا۔ نشے میں غافل وہ پوری رات سارا کے وجود پہ قابض رہا اور سارا بھی اس کی محبت میں پوڑ پوڑ تک بھیگ چکی تھی۔ صبح فجر سے کچھ دیر پہلے شادل نے سارا کو آزاد کیا اور خود بیڈ پر گر سا گیا اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند میں سو گیا۔ تب سارا بھی پرسکون ہوتی شادل کے سینے پر سر رکھے سو گئی۔ فرمان اکیلے کمرے میں بیٹھا ابیحا کی کافی کا انتظار کر رہا تھا، جس سے اس نے کچھ دیر پہلے ہی ابیحا کو بنانے کے لیے کمرے سے باہر کچن میں بھیجا تھا۔ وہ جب سے گھر واپس آئے تھے تب سے ہی ابیحا اپنی سوچوں جو شادل کے متعلق تھی اسے پیچھا چھڑوانے کی غرض سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ فرمان کسی سے کال پر بات کرنے لگا تھا اور اب رات کو کھانا کھانے کے بعد فرمان اب کمرے میں بیٹھا تھا، جبکہ ابیحا کافی بنانے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب فرمان نے ابیحا کے قدموں کی آواز کو کمرے کے باہر محسوس کیا تو تیزی سے بیڈ پہ پڑا چھوٹا سا شاپنگ بیگ اٹھا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا، جسے اس نے ابیحا کے کمرے سے جانے کے بعد وارڈروب سے نکالا تھا، آج وہ خرید کر لایا تھا۔ جیسے ہی ابیحا نے دروازہ کھول کے کمرے میں نظر گھمائی تو اسے فرمان کہیں بھی نظر نہیں آیا، جبکہ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے ویسے بھی کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیران ہوتے ہوئے ابیحا نے جا کر کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر فرمان کو آواز دی، مگر بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا، جس پر ابیحا کچھ خوفزدہ ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ اچانک فرمان نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر ابیحا کے بازو پکڑ کے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ابیحا کے کندھے پر اپنے لب رکھ دیے اور دوسرے ہاتھ سے وہی شاپنگ بیگ ابیحا کے سامنے کیا تھا۔ فرمان اس میں کیا ہے؟ ابیحا نے حیرانگی سے سوال کیا تو فرمان نے اپنا چہرہ ابیحا کے کندھے سے اٹھا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ بیہو جان، خود دیکھ لو کیا ہے۔ بولنے کے بعد دوبارہ سے فرمان اپنے عمل میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ ابیحا اس بیگ میں ہاتھ ڈالے اس میں موجود چیز کو باہر نکالنے لگی تھی۔ فرمان، یہ کیا ہے آخر؟ اپنے ہاتھ میں سرخ نائٹی جو کہ بہت چھوٹی سی تھی اسے دیکھتے ہوئے ابیحا نے پھر سے سوال کیا تھا۔ بیبی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ جان، یہ وہ چیز ہے جسے پہن کر یہ میری بیہو اور بھی زیادہ ہاٹ لگے گی، تو جاؤ اور پہن کے آؤ اسے۔ نہیں، میں نہیں پہنوں گی اسے، مجھے بہت شرم آ رہی ہے فرمان کی اس نئی فرمائش پر ابیحا نے فوراً انکار کر دیا۔ کیسے نہیں پہنو گی؟ یہ کیا بات ہوئی بیہو؟ میں تو شوہر ہوں تمہارا، میرے سامنے تو پہن ہی سکتی ہو نا۔ جلدی سے جاؤ اور پہنو اسے، ورنہ میرے پہنانے پر تمہیں برا لگ جانا ہے۔ فرمان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ابیحا تیزی سے باتھ روم کی طرف دوڑ پڑی تھی، مگر دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے فرمان کی آواز سنائی دی تھی۔ یار، باتھ روم میں کیوں چینج کر رہی ہو؟ یہی پہن لو نا۔ ایک بار دباتے ہوئے شرارتی انداز میں فرمان کا بولنا ابیحا کا چہرہ سرخ کرنے کا باعث بنا تھا اور وہ تیزی سے دروازہ بند کرتی ہوئی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی تھی۔ ابیحا کے باتھ روم میں بند ہوتے ہی فرمان خود بھی ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا اور شارٹس ٹی شرٹ پہنے واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی ابیحا باتھ روم سے باہر نہ نکلی تو فرمان نے اسے آواز دی اور ابیحا جو کافی دیر سے باتھ روم میں کھڑی باہر جانے کا حوصلہ پیدا کر رہی تھی، فرمان کے پکارنے پر نظریں جھکائے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ نائٹی چونکہ بہت چھوٹی تھی اور جالی دار، جس میں ابیحا کا کافی حد تک بدن دکھائی دے رہا تھا، جس وجہ سے وہ خود سے نظریں تک نہیں ملانے سے شرما رہی تھی۔ حالانکہ نائٹ بلب میں صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن فرمان جس کی نظروں کا مرکز صرف ابیحا کی ذات ہی ہوتی تھی، وہ فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے ابیحا کی جانب بڑھا اور دیوانہ بار اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ سرخ رنگ میں ابیحا کا سفید بدن نائٹ بلب میں بھی فرمان کی آنکھوں کو چندھیانے کا باعث بن رہا تھا۔ تب اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ ابیحا کو گود پہ اٹھایا اور بیڈ کی سمت چل پڑا۔ یار، آج تو قسم سے بہت ہاٹ لگ رہی ہو، کمرے کے ٹیمپریچر میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ اف، یہ گرمی، اب اور انتظار نہیں ہوتا بیہو یار۔ ابیحا کو بیڈ پہ لٹا کر ایک ہاتھ اس کی ٹانگ پر پھیرتے ہوئے فرمان سرگوشی نما انداز میں بولا تو ابیحا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا۔ ابیحا کا شرمانا فرمان کو مزید بے باک کر رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے اسی ہاتھ سے ابیحا کی ٹانگ کو کھینچا اور خود تیزی سے اپنی ٹی شرٹ کو اتارتے ہوئے ابیحا کے بازوؤں کو تھامتے اسے کندھے کو چومنے لگا، ساتھ ہی وہ ابیحا کی نائٹی کو نیچے کھسکاتا جا رہا تھا۔ بیہو یار، اس نائٹی کو بھی اتار ہی دینا چاہیے، خواہ مخواہ تنگ ہی کر رہی ہے مجھے۔ بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے وہ نائٹی بھی اتار دی اور خود ابیحا کے اوپر آتے ہوئے اس کو تھامتے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ابیحا بھی اسے کندھوں پر تھامے ہوئے
اسے کندھوں سے تھامے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لیتی سب برداشت کرتی رہی۔ جب کچھ دیر بعد ابھیہ نے اسے رکنے کو کہا، مگر فرمان نے ابھیہ کے ہونٹوں کو قید کیے اس کی بات کو منہ میں ہی دبا دیا اور اپنے عمل پر قائم رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ہی ابھیہ کو بھی فرمان کی باہوں میں سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ ہی فرمان کی قربت میں خود کو محسوس کیا کرتی تھی۔ کافی دیر تک ابھیہ پر اپنی محبت نشاور کرنے کے بعد فرمان اسے جدا ہوا اور اسے اپنے باہوں میں بھینچے سکون سے سو گیا۔ صبح کے 7 بجے سارا کی آنکھ کھلی تو اچانک خود کو شادل کے سینے پہ موجود پا کر اسے رات کا تمام واقعہ یاد آ گیا۔ ساتھ ہی اسے ڈھیر و شرم نے آ گھیرا۔ وہ یوں ہی شرماتے ہوئے ایک نظر رات سے بیڈ پہ چت لیٹے سو رہے شادل پر ڈالتی، اٹھ کر اپنے پھٹے ہوئے کپڑے زمین سے اٹھاتی، کمرے سے باہر نکل کر ابھیہ کے کمرے میں گھس گئی اور نئے کپڑے وارڈروب سے نکال کر باتھ روم میں داخل ہوئے۔ بات لے کر دوبارہ سے کمرے میں داخل ہو کر سارا نے اپنے بال ٹاول سے آزاد کیے اور خود کو ڈریسنگ روم کے شیشے میں دیکھا تو ایک بار پھر سے شرما گئی۔ اب میں خود کو مکمل سمجھ رہی ہوں، مجھے یقین نہیں آتا اس خوشی پر۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہوتا ہے جنہیں ان کی محبت اسی دنیا میں مل گئی ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا فتح کر لی ہو میں نے۔ شاہ آپ کی محبت ایسے ہی تو نہیں ملی مجھے، میرے اللہ نے بھی آخرکار میرے صبر کا پھل دے دیا مجھے۔ کافی دیر تک خود کو شیشے میں دیکھتی سارا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی اور پھر بالوں کو کنگھی کر کے وہ دوبارہ شادل کے کمرے کی جانب چل پڑی تاکہ اسے جگا سکے۔ جب دوبارہ سے سارا نے شادل کے کمرے میں قدم رکھا تو اسے بھی وہ یوں ہی سوتا ہوا دکھائی دیا۔ شادل کو ایسے دیکھ کر سارا کو شرارت سوچی اور وہ اس پر عمل کرتی شادل کے قریب ہوئی اور اس کے چہرے پر اپنی شہادت کی انگلی سے لے کر شادل کے ہونٹوں تک لائی اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کا گال چومنے کے بعد اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شادل اب اٹھ جائیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے آپ۔ سارا کے لمس کے علاوہ اس کی آواز سن کر شادل نے فوراً آنکھیں کھول دی، مگر جیسے اس کی نظر خود کے سامنے بیٹھی سارا پر پڑی ویسے ہی اس نے سارا کو دھکا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ کتنی دفعہ یہ یاد کروانا پڑے گا تمہیں کہ دور رہا کرو مجھ سے، پھر کیوں بے شرموں کی طرح چپکتی رہتی ہو؟ کوئی سیلف ریسپیکٹ نام کی چیز ہے بھی یا نہیں تم میں؟ ایک منٹ، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کیا کیا تم نے رات کو میرے ساتھ؟ بولو۔ شدید غصے سے چلاتے ہوئے شادل نے خود کو بغیر شرٹ کے دیکھا تو تیزی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے زمین پر گری حیرانگی سے خود کو دیکھ رہی سارا کے بازو دبوچتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، اور وہ جو ابھی تک شادل کی بات اور لہجے سمجھنے میں مصروف تھی اب کرب سے اسے دیکھنے لگی جو اس پر الزام عائد کیے جا رہا تھا۔ شاہی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جبکہ کل رات آپ نے خود میرے قریب کچھ بھی مت بکو، میں تو تمہیں دیکھنا گوارا نہ کروں تو یہ سب کرنا تو ناممکن سا عمل ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اس قسم کی گھٹی اور نیچ حرکتیں کر کے کیا ثابت کر لو گی تم؟ یوں میرے کپڑے اتار کر میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو یہ ثابت کرو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا ہے؟ ہاں، آخر سمجھ کے رکھا ہے تم نے مجھے؟ اتنا ہی بیوقوف ہوں میں جو اس بات کا یقین کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھ لوں گا؟ چھی، نفرت آ رہی ہے مجھے تمہاری اس گھٹیا سوچ پر۔ تم جیسی گھٹیا عورتوں کو مردوں سے صرف یہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، اس کے لیے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو نا تم۔ مگر ایک بات کھول کر سن لو اور سمجھ لو کہ مجھ سے تو تمہیں ایسا کچھ بھی کبھی نہیں ملے گا۔ شادل بغیر رکے مسلسل اپنی تلخ باتوں کے ذریعے سارا کی روح تک کو فنا کیے جا رہا تھا، اور وہ جو اب تک صرف اپنے دل اور اس میں موجود سچے کھرے جذبے کا قتل ہوتے برداشت کر رہی تھی، اب اچانک مزید یہی اذیت کو نہ سہتے ہوئے زور سے چیخ پڑی، بس کر دیں شادل، بس کر دیں، بہت بولی آپ نے اور بہت سہ لیا میں نے، اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ کو تو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کس طرح آپ نے اپنے لفظوں کے وار سے مجھے لہو لہان کر رہے ہیں، میرے کردار پر شک کر رہے ہیں نا آپ کو تو اللہ گواہ ہے میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کی جانب ایک آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا ہو، تو کبھی کسی کو اس قابل جانا ہی نہیں میں نے، کیونکہ مجھے آپ کی تلاش تھی ہمیشہ سے، ٹوٹ کر چاہا آپ کو پہلے دن سے، پہلی نظر میں ہی سیدھا دل میں اترے تھے آپ میرے۔ آپ کو دیکھ کر ہی مجھے لگا کہ بس یہی پر میری تلاش ختم ہوئی ہے، لیکن آپ نے مجھے یہ الزام لگاتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا، جو منہ میں آتا جا رہا ہے وہی کہتے جا رہے ہیں آپ۔ کس دن، کس
ایسا لگا آپ کو کہ میں بد کردار ہوں؟ کس کے ساتھ آپ نے مجھے دیکھا جو مجھے آوارہ ٹھہرا دیا؟ آپ میں انسان کو پرکھنے کی حس ہی نہیں ہے شاہ۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ کے الگ ہو جاؤں آپ سے؟ تو ٹھیک ہے، اپنا بندوبست کر لوں گی میں، لیکن جب تک کوئی وسیلہ نہیں بنتا یہاں رہنا میری مجبوری ہے۔ لیکن وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، رہوں گی اسی چھت کے نیچے لیکن اجنبیوں کی طرح۔ مسلسل آنسوں کے درمیان بولتے ہوئے سارا شادل سے کہتی ہچکیاں لیتی اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر شادل وہی کھڑا کچھ دیر سارا کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ڈرامے کروا لو جتنے مرضی ان لڑکیوں سے، رونے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ سارا کے ساتھ اپنے اختیار کیے گئے رویے پر گلڈ سے باہر نکلنے کے لیے شادل خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے ایک نظر کمرے کی دیوار پر لگی کلاک پر ڈالتا تیزی سے باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ شادل کے کمرے سے باہر آتے ہی سارا اندھا دھند اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے چھت کی طرف دوڑ پڑی اور پھر جا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں کر رہے ہیں شادل آپ میرے ساتھ ایسے؟ کیوں نظر نہیں آتی آپ کو میری نظروں میں اپنے لیے بے انتہا محبت؟ آخر کیا قصور ہے میرا جس کی آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ کاش آپ کو میری محبت دکھائی دے جائے، جان جائے آپ کہ کتنا چاہتی ہوں میں آپ کو۔ کوئی غلطی نہیں ہے میری تو سزا کے حقدار میں کیسے ہو گئی؟ شاہ تھک گئی ہوں میں اور ہمت نہیں ہے مجھ میں، ٹوٹ گئی ہوں میں، مکمل ٹوٹ۔ یہ بلا وجہ نفرت اس ابیحا کی ہی بدولت آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کو ہر لڑکی بے وفا ہی لگنے لگی۔ ابیحا تمہارا تو پتہ لگانا ہی پڑے گا، آخر کیا ہے تم نے جو شادل ایسے ہو گئے؟ کافی دیر تک رونے کے بعد سارا ایک حتمی فیصلہ کرتے اپنے آنسوں کو انگلی کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور نیچے کی جانب سیڑھیاں اترنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن چہرے پہ پڑتے ہی ابیحا کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے خود کو فرمان کے بازوؤں میں پایا۔ وہ ابھی تک ابیحا کو مضبوطی سے اپنے سینے سے چپکائے ہوئے تھا۔ فرمان کی بے پناہ محبت دیکھتے ہوئے ابیحا کو خود پر رشک ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ فرمان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے فرمان سے الگ ہو کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ جب فرمان نے جو ابیحا کو کہ اپنے کمر سے فرمان کی بازو ہٹانے سے ہی اٹھ گیا تھا، ابیحا کو بازو سے کھینچ کر دوبارہ خود پر گرا لیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ فرمان کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ فرمان کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے ابیحا بہت دھیرے سے بولی تو فرمان اپنا سر اٹھائے اسے معصومیت سے دیکھنے لگا۔ بیہو یار مت جاؤ نا، کیوں سونے نہیں دے رہی ہو یار تم مجھے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے تمہاری غربت میں ہی سکون کی نیند آتی ہے، پھر بھی ظلم کر رہی ہو مجھ معصوم پر۔ بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے دوبارہ سے ابیحا کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اس کے کندھے کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ فرمان نہیں کرے نا، چھوڑے بھی، ویسے بھی آپ سو نہیں رہے ہیں تو مجھے بھی تیار ہو کر گھر کے کام کرنے دیں، بہت کام ہے مجھے۔ فرمان اور آپ بھی اٹھ کر فریش ہو جائیں، میں تب تک ناشتہ بناتی ہوں۔ ابیحا اپنی کمر سے فرمان کے بازو کو ہٹانے کی صحیح میں مصروف تھی، جبکہ فرمان اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھے گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی بیہو یار، گھر کے کام کرنے کے لیے ملازم ہے نا، تو تم صرف اپنے شوہر کو خوش رکھو، اس کی بات مانو، باقی سب کو چھوڑو۔ ابھی فرمان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا لیکن ابیحا ابھی بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھی۔ فرمان کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ضد کر رہے ہیں آپ؟ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے اور گھر کے کام کرنا، اور مجھے کرنے سے آپ منع نہیں کر سکتے، اس لیے چھوڑیں مجھے اور چپ چاپ اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ فرمان کی پکڑ مزید مضبوط ہوتے دیکھ کر کافی دیر سے اپنی کوششوں میں مصروف ابیحا نے اس مرتبہ ہلکے سے اپنے ناخن فرمان کے ہاتھ میں چبوئے تو اس کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھا کر ابیحا تیزی سے اٹھنے لگی جب اچانک فرمان نے اسے شرٹ کی کالر سے پکڑ کر دوبارہ خود پہ گرا لیا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو؟ اپنی غلطی کی سزا تو لیتی جاؤ۔ فرمان نے ابیحا کو دھمکی دیتے اس کے سینے سے شرٹ کا ایک بٹن کھولتے ہوئے وہاں اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے اور کافی دیر تک اس کے دل کے مقام کو چومتا رہا جب ابیحا نے ہی احتجاج کیا، ورنہ اس کا تو مانو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ابیحا کو چھوڑنے کا۔ فرمان سچ میں بہت ضدی ہیں آپ، لیکن اگر آپ نے مجھے جانے نہ دیا تو میں کبھی آپ کے لیے ناشتہ نہیں بنانا، پھر ترسیں گے آپ اس کے لیے، سوچ لیں۔ ابیحا کی معصوم سی دھمکی پر فرمان کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ کنٹرول کرتا رہا اور ابیحا کی پیشانی چوم کر اسے چھوڑ دیا، جبکہ فرمان کے بازو اپنی کمر سے ہٹتے دیکھ کر ابیحا تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی جانب چل پڑی۔ جب فرمان کی آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا،
بیہو یار میری شرٹ پہلے واپس کر جاؤ پھر جاؤ کہیں بھی۔ فرمان بول تو سنجیدگی سے رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں واضح شرارت ابیحا صاف دیکھ سکتی تھی۔ فرمان آپ اف شرم کے مارے ابیحا سے بولا بھی نہیں گیا کیونکہ وہ پہلے بھی صرف فرمان کی شرٹ جو کہ گھٹنوں سے کچھ اوپر تھی اس میں موجود شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تبھی بس جلدی سے اپنے کپڑے لیے وہ باتھ روم میں گھس گئی جبکہ دروازہ بند کرتے ہوئے فرمان کا کمرے میں گونجنے والا قہقہا اسے صاف سنائی دیا تھا۔ ابیحا جب کمرے سے باتھ روم سے باہر نکلی تو اسے فرمان بیڈ پہ ٹیک لگائے بیٹھا خود کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا نظر آیا۔ کچھ تو اس کی نظروں میں ایسا تھا جسے گھبراتے ہوئے ابیحا تیزی سے بغیر ایک بھی نظر اس پہ ڈالے کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گھس گئی جبکہ فرمان اسے جاتا دیکھ کر خود بھی تیزی سے اٹھ کر اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ابھی ابیحا نے آٹا ہی گوندا تھا کیونکہ اس کا ارادہ آلو کے پراٹھے بنانے کا تھا۔ جب فرمان فریش ہو کر کمرے سے نکلتا ابیحا کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا۔ فرمان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اچانک فرمان پر نظر پڑتے ہی ابیحا نے تیزی سے کہا اور پھر خود ہی خاموش ہو کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ بیہو تم جانتی ہو ایک پل بھی مجھے تمہارے دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے یہاں بھی آ گیا اور ویسے بھی یار مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے اب رات کو محنت مشقت جو بہت کروائی ہے تم نے۔ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے معصومیت بھرے انداز میں ابیحا کے قریب آتے ہوئے بولا جبکہ ابیحا اس کی اس بات پر حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے فرمان؟ میں نے کروایا ہے سب کچھ اور نہیں تو کیا؟ کیوں ہو تم اتنی پیاری بتاؤ اب میں معصوم کیا کروں جسے ٹوٹ کر پیار آتا ہے تم پہ؟ فرمان کے بولنے پر ابیحا جو حیران کھڑی تھی ہنسنے لگی اور ابیحا کو ہنستے دیکھ کر فرمان نے بھی قہقہا لگا دیا تھا۔ یار بیہو کچھ کھانے کو دو بہت بھوک لگ گئی ہے۔ فرمان پلیز کچھ دیر ویٹ کر لیں میں بنا تو رہی ہوں ناشتہ۔ ابیحا فرمان کو جواب دیتے تیزی سے ہاتھ چلاتی پیڑے بنانے لگی تھی۔ یار ابھی تو کافی دیر ہے کچھ اور دے دو۔ فرمان کے ایک مرتبہ دوبارہ بولنے پر ابیحا اسے بسکٹس لا کے دیے اور بسکٹس کو دیکھ کر فرمان کو شرارت سوجی۔ بیہو یہ دیکھو نا یہ نوٹی بسکٹ کیا کہہ رہا ہے کہ اسے آدھا تم کھاؤ اور آدھا میں۔ آنکھوں میں ڈھیروں شوخی لیے فرمان ابیحا کے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے آدھا کھا لیتی ہوں میں، مصروف سے انداز میں ابیحا نے لاپرواہی کے ساتھ کہا جب فرمان نے اچانک ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ ایسے کھاؤ۔ آدھا بسکٹ اپنے منہ میں ڈال کر آدھا باہر رکھتے ہوئے فرمان نے ابیحا کو کھانے کا اشارہ کیا۔ فرمان نہیں پلیز۔ ابیحا کے انکار پر فرمان نے مزید اس کی کمر پہ اپنی بازو کستے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی تو ابیحا نے چہرہ اونچا کرتے ہوئے تھوڑا سا بسکٹ توڑ لیا اور فوراً واپس چہرہ جھکا لیا۔ یار بیہو بالکل چڑیا کی طرح کھاتی ہو تم تو، اب یہ کون کھائے گا بولو؟ فرمان آپ خود باقی کھا لیں پلیز۔ یوں ہی نظر جھکائے ابیحا نے فرمان کے بازو اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے اسے کہا تو فرمان نے دوبارہ سے اسے اپنے قریب کرتے دوبارہ کھانے کا اشارہ کیا تو ابیحا بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اچانک بسکٹ کھانے کے چکر میں اس کے ہونٹ فرمان کے ہونٹوں کے ساتھ ٹکرا گئے اور فرمان کا تو ارادہ ہی یہی سب کرنے کا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا بسکٹ اب اس قدر کم رہ گیا ہے کہ ہونٹوں کا ٹکراؤ ہونا تو لازمی ہے۔ فرمان کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوتے ہی ابیحا دور ہونے لگی جب تیزی سے فرمان نے ابیحا کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ کچھ دیر تک یہی عمل دہرانے کے بعد جب اس نے ابیحا کو آزاد کیا تو ابیحا گہرے گہرے سانس لیتے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا تھا فرمان؟ یہ تھا میرا انرجی ڈرنک جو مجھے روز چاہیے۔ فرمان نے بولنے کے بعد آخر میں ایک آنکھ دبائی تو ابیحا شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ فرمان آپ سچ میں بہت زیادہ نوٹی ہوتے جا رہے ہیں۔ خود کو نارمل رکھتے ہوئے ابیحا اپنا رخ موڑ لیا تو فرمان ہنسنے لگا۔ ہاں ویسے یہ تو تمہاری ہی صحبت میں تھوڑا بہت چینج ہوا ہوں ورنہ یار تمہیں کیا معلوم کتنا غصیلا تھا میں اور ظالم خود غرض بہت سڑیل قسم کا انسان۔ ہلکے پھلکے انداز میں ابیحا کو دیکھتے ہوئے فرمان نے اسے اپنے مزاج سے آگاہ کیا تھا۔ اچھا جی کتنے ظالم تھے آپ بتائیں ذرا؟
اب بہت بہت زیادہ بیہو، شاید فیوچر میں تم کبھی میرا غصہ کسی پر اترتا دیکھ لو، لیکن ابھی کہ تم یہ سمجھو کہ میں کبھی ہنستا بھی نہیں ہوں گا۔ کام کے دوران ابیہا نے سوال کیا تو فرمان چلتے ہوئے اس کی پشت کی جانب آیا اور ایک بازو اس کے پیٹ پہ رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس کے کندھے سے گزار کر دوسرے کندھے تک لانے کے بعد گردن پہ اپنے لب رکھ دیے۔ لیکن اب تو کبھی میں نے آپ کو سیریس بھی نہیں دیکھا، ہر وقت اسمائل آپ کے فیس پر چھپکی رہتی ہے۔ فرمان کی غربت میں خود کو سمیٹتے ہوئے ابیہا نے اس کا دھیان بانٹنا چاہا تھا۔ یار، اب جس کی زندگی میں تم ہوگی وہ بھلا اداس کیسے ہو سکتا ہے؟ بولنے کے بعد ایک بار پھر سے فرمان نے اس کے کندھے کو چوما تو ابیہا ہنسنے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے پیٹ پر فرمان کے ہاتھ سے گدگدی ہو رہی تھی، لیکن وہ فوراً ہی اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر فرمان کو خبر ہو گئی کہ ابیہا کو گدگدی ہو رہی ہے تو وہ مزید اسے تنگ کرتا رہتا۔ یار بیہو، میں تو بھول ہی گیا کہ آج تو مجھے جلدی کام پر جانا ہے۔ اچانک ابیہا سے الگ ہوتے ہوئے اس کے سامنے آنے کے بعد فرمان نے اسے بتایا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرمان یہ تو بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کافی دنوں سے اپنے دل میں اٹھ رہے سوال آج ابیہا نے فرمان سے پوچھ ہی لیا، جس پر اچانک فرمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ خود کو فوراً کمپوز کر چکا تھا۔ یار ابیہو، تمہارا یہ شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اچھا تو پھر لوگ آپ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمان کا جواب ملتے ہی ابیہا نے فوراً اگلا سوال کر ڈالا تھا۔ یار وہ دراصل میں بہت سخت مزاج کا ہوں نا، اس لیے۔ فرمان کے لہجے میں خود اعتمادی اس قدر تھی کہ ابیہا خاموش ہو گئی۔ فرمان، ایک بات اور پوچھوں آپ سے کہ انکل آنٹی کب، کیسے، سوری بٹ کیا ہوا تھا انہیں؟ کچھ شرمندہ ہوتے ابیہا نے تیسرا سوال کیا، جس پر فرمان کے چہرے پر ایک کرب سا چھا گیا تھا۔ بیہو، میں بہت چھوٹا تھا جب میرا باپ ہمیں غربت کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ تب میری ماں نے مجھے لوگوں کے گھر کام کر کے پالا تھا۔ بہت غریب تھے ہم بیہو، بہت زیادہ، لیکن پھر بھی گزارا ہو رہا تھا۔ جب اچانک میں 11 سال کا تھا تب میری ماں کو اچانک بہت تیز بخار ہو گیا۔ میرے پاس ان کے علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے بیہو، اور ان کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بے بسی کیا ہوتی ہے مجھے اس دن علم ہوا جب میری ماں کو میں نے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے۔ اتنا بولتے ہی فرمان نے اپنا سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی ابیہا دیکھ چکی تھی۔ I'm really sorry فرمان، میں آپ کو افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے اختیاری میں فرمان کے سینے سے لگتے ہوئے ابیہا اسے معذرت کرنے لگی تھی، تبھی فرمان نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر مزید ابیہا کو اپنے قریب کیا تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیہو، تو پلیز گلٹ فیل مت کرو۔ اس دن جانا میں نے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ضروری صرف پیسہ ہے، پیسہ، اور وہی کمانا تھا مجھے، صرف اتنا زیادہ کہ اپنی ہر ضرورت پوری کر سکوں، جس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں نے کیا۔ اچھا بیہو، وہ مجھے دیر ہو رہی ہے تو میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اچانک بولتے بولتے فرمان کو احساس ہوا وہ تو حقیقت بتانے والا تھا ابیہا کو، تبھی اس نے تیزی سے ابیہا کو خود سے الگ کرتے ہوئے بات پلٹ دی تھی۔ فرمان، خالی پیٹ تو مت جائیں پلیز، آپ کو اتنی بھوک لگی ہے، 2 منٹ رکیں، بس ابھی پراٹھا بنا دیتی ہوں میں۔ ابیہا تیزی سے ہاتھ چلاتی فرمان سے کہنے لگی، رہنے دو بیہو، پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ کیا، کیسے، صرف آدھے بسکٹ سے پیٹ بھر گیا ہے آپ کا؟ ابیہا حیرانگی سے فرمان کو دیکھنے لگی۔ ارے میرے معصوم بیہو، بسکٹ سے نہیں، آپ کی وہ ٹیسٹی سی کسی سے پیٹ بھرا ہے میرا۔ ہلکا سا جھکتے ہوئے ابیہا کے گال چوم کر فرمان اس سے الگ ہوا اور پھر اسے خود سے میں بیچ کر ابیہا کے سر پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے کچن سے باہر نکل گیا، اور ابیہا مسکرا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔